بسم الله الرحمن الرحيم. صحابی کا بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کالی عورت کو جو دیکھا ہے تو انہوں نے پہلے حضور صاحب ان کے پاس ان کو دیکھا تھا جبھی تو وہ پہچان سکے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات، آج کی یہ نشست جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے اور گزشتہ 15 سالوں سے اس جدہ شہر میں اہل توحید کی جانب سے جو دعوتی سرگرمیاں ہوئی وجود میں آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں سعودی عرب کو دنیا کے تمام ممالک پر اسلام کی خدمت کرنے کے سلسلے میں فوقیت حاصل ہے. اسی طرح مملکت سعودی عرب کے تمام شہروں میں جدہ شہر کے سلفی حضرات کی دینی خدمات کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے. مورخ مملکت سعودی عرب کے مکاتب جالیات کا اگر تذکرہ کرے گا تو جدہ دعوت سینٹر اور اس سینٹر کے ذمہ داران کو کبھی فراموش نہ کر پائے گا، کیونکہ اس سینٹر کی جانب سے عالم اسلام تک توحید کا وہ پیغام پہنچا ہے جسے پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو بھیجا. ہم اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ تاریخی کام جدہ شہر میں جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی سرپرستی میں ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی. خاص طور پر گزشتہ کچھ ماہ قبل صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود گورنر مکہ المکرمہ کی سرپرستی میں ہونے والا کامیاب ترین سمر فیسٹیول، جس میں 14 سے زیادہ علماء کرام نے بلکہ سلفی علماء کرام نے شرکت فرمائی. میرا تعلق اس دعوت سینٹر سے گزشتہ سالوں سے جڑا رہا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے اس مکتب کے ذمہ داران کے تعاون سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. ہم نے اس مکتب کو بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان شخصیات سے جوڑا جو دنیا اسلام میں سلفیت کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کا وجود سلفی منہج کی ترجمانی کرتا ہے، جن کی تقاریر سے باطل فرقوں کے حامل شخصیات کثیر تعداد میں توبہ کر رہے ہیں. مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، پروفیسر ساجد میر، ڈاکٹر وسول اللہ عباس، ڈاکٹر لقمان سلفی، ڈاکٹر قاری احمد دین، پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی، ڈاکٹر فضل الہی، ڈاکٹر طالب الرحمان، شیخ محمد منیر قمر، شیخ مقصود الحسن فیضی اور شیخ معراج ربانی اور برصغیر کے جید سلفی علماء کرام کے نام اس ضمن میں پیش کیے جا سکتے ہیں. جدہ دعوت سینٹر کے اس اسٹیج کی عزت کو ہم نے منہج کے ساتھ جوڑا. ہمارے علماء اور احباب نے اس میں بھرپور تعاون بھی کیا، کیونکہ یہ کام کسی ایک شخص کے بس کی بات نہ تھی، اور اس اہم کام میں سر فہرست ہیں وہ نام جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود دین صحیح کی خدمت کے لیے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مکاتب جالیات کا جال اللہ کی بڑی نعمت ہیں، اور ان نعمتوں میں سر فہرست جدہ دعوت سینٹر کا نام ہے. حضرات، اہل توحید کا منہج واضح ہے. شیخ محمد ابن عبد الوہاب کی دعوت کی خصوصیات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں. میں یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے نتیجے میں مملکت سعودی عرب میں مکاتب جالیات کا جال توحید کی جیتی جاگتی تصویر ہے. ہم عام حضرات سے بھی درخواست کریں گے کہ شخصیات کو پرکھتے وقت یا علماء کرام کے بارے میں جانتے وقت منہج کو خاص طور پر دھیان میں رکھا کریں، ملحوظ رکھیں، اور شخصیات کو پڑھتے وقت اہل توحید
یا توحید پرستوں کے ساتھ اپنے تعاون کو پیش کیا کرے. اور یہی وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے محارم میں رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی خصوصیت رہی ہو، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کے گویا آپ روحانی باپ ہیں، آپ روحانی باپ ہیں، تمام مسلمان مرد اور عورت آپ کے روحانی بیٹے ہیں، روحانی بیٹے ہیں. اور آپ کی ذات شک و شبہ سے جس قدر پاک تھی کسی دوسرے انسان کی ذات پاک نہیں ہو سکتی. تو اگر یہ کسی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی عورت نے آپ کے سامنے پردہ نہیں کیا یا کسی کا ہاتھ آپ نے پکڑا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی خصوصیات ہو، کسی دوسرے شخص کو آپ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت نے کسی ضرورت کے تحت اپنے چہرے کو ظاہر کیا ہو اور اس کا مقصد ظاہر کرنا نہ ہو، بلکہ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. عمومی طور پر دیکھیں کہ عورتیں جاتی رہتی ہیں جہاں سنسان اور راستہ رہا کرتا ہے، ادھر مردوں کے آمد رفت نہیں رہا کرتی، تو عورت تھوڑا سا اپنے چہرے کو کھول لیتی ہے. اب اچانک کوئی مرد آ گیا تو اس کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عورت کے لیے پردہ کرنا جائز ہوتا ہے، فوراً اس نے دوبارہ پردہ کر لیا ہے کہ نہیں ہے. تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان باتوں کی توجیہ کرنے کی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پردے کا حکم ساتھیوں جو نازل ہوا ہے وہ تیسری یا چوتھی یا پانچویں ہجری کے اندر ہوا ہے، تیسری علی اختلاف الروایات یا چوتھی یا پانچویں. اس کا مطلب یہ 2-3 سال جو تھے یا 4 سال جو تھے یا 5 سال جو تھے، اس وقت پردے کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا. اب اگر کسی عورت کے بارے میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یا آپ کے سامنے بغیر پردے کی آئی، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ کس وقت کا ہو کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو جب ہم نے ایک اصول یہ مان لیا قرآن مجید کی ان صریح آیات کی روشنی میں، اللہ کے رسول کی عام حکم کے روشنی میں، کہ عورت کے چہرے کا پردے کے حکم میں داخل ہے، تو اب اگر دوسری اس قسم کی دلائل آ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں یہی توجیہ کرنی ہوگی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں کہیں ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے. علماء ایک قاعدہ اور بیان کرتے ہیں، اس کو بھی سن لیجئے کہ واقعۃ حال لا عموم لہا. میں اسی لیے کہہ رہا تھا پہلے بھی کہ کچھ ایسی اصولی باتیں ہیں جو عام لوگوں کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. واقعۃ حال لا عموم لہا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک حادثہ پیش آیا، وہ حکم اسی حادثے تک محدود ہے، اسے عام جگہ پر فٹ نہیں کیا جائے گا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کا دودھ پی لے بالغ ہونے کے بعد یا 2 سال 3 سال کی مدت گزر جانے کے بعد، تو کیا مطلب ہے کہ اس کا بیٹا ہو جائے گا؟ جی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ الرضاعۃ من المجاعہ. رضاعت کب ثابت ہوگی؟ کہ جب کہ دودھ بچے کی غذا بنتا ہے، بچے کی. دوسری حدیث میں آپ نے 2 سال کی مدت بیان کر دی ہے. قرآن مجید میں بھی ہے نا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. تو گویا جو رضاعت ثابت ہونے والی ہے وہ دودھ کب پلانا ہے؟ 2 سال کی. یہ ایک اصول جب مل گیا، اب اگر کوئی حادثہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو کسی آدمی کے بارے میں حکم دیا کہ اسے دودھ پلا دو تمہارا بیٹا بن جائے گا، تو یہ اسی کے ساتھ خاص مانا جائے گا، عام عورتوں کے اوپر یہ حکم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک قاعدہ ہمیں شریعت نے بیان کر دیا ہے. اسی طریقے سے پردے سے متعلق ہمیں یہ قاعدہ مل گیا ہے کیا کہ عورت مکمل طور پر چھپانے کی چیز ہے. ہمیں یہ قاعدہ مل گیا. چہرے کے پردے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قرآن نے حکم دیا، اور اس کی
تعمیل میں مسلمان عورتوں نے پردہ کر لیا، مسلمان عورتوں نے پردہ کر لیا۔ اب اگر کوئی ایسی حدیث آتی ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہاں اس عورت نے پردہ نہیں کیا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے ساتھ خاص رہی ہو، وہ کسی خاص مقصد کے تحت رہی ہو، وہ کسی خاص ضرورت کے تحت رہی ہو، اس کو لے کر کے یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ ہاں چہرہ جو ہے پردے کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہ اصول کو آپ سامنے رکھیں تو نماز کے بعد ان دلائل کا بیان ہوتا ہے جس سے ہمارے بھائیوں نے اس سلسلے میں استدلال کیا ہے۔ چلیے وضو کر لیں اس لیے کہ وقت کم ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد جاری رکھیں گے اور پھر اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ اور جی مسجد ہے قریب ہی، اگر مسجد قریب ہے مسجد چلے نا، پہنچ جائیں گے۔ اہلا خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ اور کیسے مزاج ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ ہاں بھائی، نام تو بھائی لوگوں سے آپ کا سنا تھا، ملاقات ہمارے خیال سے نہیں تھی۔ 8 بجے تک 8 بجے تک کرنے پھر سوال جواب 8 بجے تک تو 8 بجے کہاں زیادہ دیر ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی بحث کو جاری رکھتے ہوئے ہم اب اس وقت یہاں تک پہنچے ہیں کہ چہرے کے پردے کے سلسلے میں مخالفین کے دلائل کیا ہیں۔ دیکھیے، ان کے دلائل کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور ہم نے اس کا مطالعہ جو ہے بڑی گہرائی اور سنجیدگی سے کیا ہے، خصوصاً علامہ البانی رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو جلباب المرأة المسلمہ ہے، اس کا بلا تکلف، بغیر کسی مبالغے کے میں کہہ سکتا ہوں کہ 3-4 بار تو ہم نے اس کو ضرور پڑھا ہوگا مستقل طور پر، اور اسی لیے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے دلائل میں حقائق کہاں تک ہیں اور میں ان کی بات سے کہاں تک متفق ہو سکتا ہوں، اس لیے بغیر کسی طرف احترام کے طور پر، مسلک کے طور پر میلان کے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مخالفین کے جو دلائل ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ کچھ دلائل تو ایسے ہیں جو بالکل صریح ہیں، یعنی ان سے چہرے کے پردے کا ثبوت نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہیں، وہ صحیح سند سے مروی نہیں ہیں، اور جو صحیح سند سے مروی ہیں وہ صریح نہیں ہے کہ ہاں اس میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور بعد میں کسی بعض دلائل میں اگر کسی حد تک ان کے اندر زور ہے اور یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہاں بھائی چہرہ کا پردہ نہیں ہے، تو اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہے۔ یہ 3 قسم کے وہ دلائل ہیں۔ سب سے پہلے میں وہ دلائل لیتا ہوں کہ جو صحیح نہیں ہیں البتہ صریح ہیں، اور اسی پر ان لوگوں نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اس میں سے پہلی دلیل امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار حضرت اسما بنت ابی بکر، حضرت اسما بنت ابی بکر کون تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، آپ کی سالی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئیں کہ ان کے اوپر بڑے باریک کپڑے تھے، ان کا کپڑا جو تھا وہ جس پر جیسے رہتا نا بڑا باریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا، اے اسما، آپ نے کیا فرمایا؟ اے اسما، عورت جب بالغ ہو جائے، عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم کا یہ حصہ اور یہ حصہ کے علاوہ کوئی اور حصہ دکھائی دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی گٹے پر پکڑا، یعنی دونوں ہاتھ کی یہ ہتھیلیاں، اور چہرے کی طرف اشارہ کیا، اس کے علاوہ اسے چاہیے کہ اپنے جسم کو مکمل طور پر وہ چھپائے رکھے۔ ظاہر بات اس حدیث سے بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا اور ہاتھ کا پردہ
نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی اور اشارہ کر کے بھی یہ بتلا دیا کہ ہاں بھائی دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور چہرہ پردے کے اندر داخل نہیں ہے. یہ سب سے مشہور حدیث ہے اور سب سے بڑی دلیل ہے ان لوگوں کی جو اسے لیا کرتے ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ خود اپنی متعدد کتابوں میں اس حدیث کے ضعیف ہونے کے قائل ہیں. البتہ بعض دوسرے دلائل کی بنیاد پر کہتے ہیں اسے قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو لوگ ہیں اس دلیل کو پیش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں دیکھیے ہمارا جواب یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ خالص ایک علمی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو امام ابو داؤد نے ولید ابن ابی مسلم سے روایت کیا ہے، یعنی امام ابو داؤد کے استادوں نے، اور ولید ابن مسلم نے اس حدیث کو سعید ابن بشیر سے روایت کیا ہے، اور سعید ابن بشیر نے اس حدیث کو حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے. حضرت قتادہ اس حدیث کو خالد ابن دریک سے روایت کرتے ہیں، اور خالد ابن دریک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیثیں ہمارے آپ کو کیسے معلوم ہوئی ہیں؟ انہی راویوں ہی کے سلسلے سے تو آئی ہے نا. اس لیے کہ اماموں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اللہ کے رسول زمانے میں نہیں تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے کو پایا ہے. انہوں نے جو حدیثیں لی ہیں اسی طریقے سے سلسلے سے نقل کیا. مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ درس میں ہمارے موجود ہیں، آپ یہ کہیں مقصود حسن نے یہ بات کہی ہے، آپ سے سننے والا ہے وہ یہ کہے کہ ہم سے فلاں نے یہ کہا کہ مقصود حسن نے یہ بات کہی ہے، ان سے کسی سے بات بیان کرے جس طریقے سے سلسلہ چلتا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم لوگوں تک اسی واسطے سے پہنچی ہیں کہ علماء نے اس طریقے سے نقل کیا ہے. اس لیے جن لوگوں نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے ان کے بارے میں علماء نے بڑی جھان پھٹک سے کام لیا ہے اور کئی چیزوں پر غور کیا ہے کہ آیا اپنے دین کے لحاظ سے وہ آدمی کیسا تھا. اس لیے کہ بے دین کچھ بھی دین کے اندر ملا سکتا ہے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے کیا اس سے اس کی ملاقات بھی ہے کہ ملاقات نہیں ہے. اگرچہ اپنے طور پر دیندار ہے نا، مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور کہیں شیخ ابن باز نے یہ بات کہی ہے اور آپ ملاقات شیخ ابن باز سے نہیں ہے. آپ اگرچہ دیندار اور قابل لحاظ ہیں لیکن سوال ہے کہ آپ نے سنا کس سے ہے؟ آپ نے سنا کس سے؟ کس کتاب میں پڑھا ہے یا کس نے آپ کو بیان کیا ہے؟ جہاں سے آپ نے لیا ہوگا اس کی صحت اور معتمد ہونے پر آپ کی بات کا معتمد ہونا یا غیر معتمد ہونا سمجھا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص نے یہ حدیث بیان کی ہے آیا وہ جو کچھ سنتا تھا اسے یاد بھی رکھتا تھا، بھول جایا کرتا تھا. بہت سے لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں، تقوی والے ہوا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، لیکن کوئی بات سنتے ہیں تو وہ فوراً بھول جایا کرتے ہیں. اچھا ایک چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ شخص دیندار بھی ہے، تقوی والا بھی ہے، یاد بھی رکھتا ہے، لیکن اسے یہ پرواہ نہیں رہتی ہے کہ کس سے حدیثیں لے رہا ہے. نیک آدمی سے کی باتیں قبول کر لیتا ہے اور برے آدمی کی باتیں بھی قبول کر. جسے بہت سے لوگ دیندار ہوتے ہیں نا، بڑے سادے مزاج کے ہوتے ہیں، صوفی بنوش ہوا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. ان کے پاس جو ہے ایک شرابی بھی آ رہا ہے ان سے دعائیں لے رہا ہے کہ نہیں ہے، ایک جو ہے نمازی بھی آ رہا ہے وہ دعائیں، ہر آدمی ان کے پاس آیا جایا کرتا ہے. تو یہ تمام معیار محدثین نے قائم کیا ہے کہ کس بنیاد پر حدیثوں کو لیا جائے گا. اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے دیکھیے اس کے پہلے راوی ولید ابن مسلم ہے. ولید ابن مسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ ثقہ راوی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ پائی جاتی تھی کہ بسا اوقات اس سے حدیث بیان کرتے تھے جس سے حدیث کو سنا نہیں ہے لیکن اس سے ملاقات ہوئی ہے. اس کی مثال میں دوں آپ کو، علماء اسے تدریس کہتے ہیں. مثال دوں کہ آپ کی ہم سے ملاقات ہے، آپ ہمارے شاگرد ہیں، لیکن کوئی ایک بات ہم نے احتشام صاحب سے کہی، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اور آپ نے احتشام سے سنا کہ مقصود حسن نے یہ بات کہی ہے. اب آپ احتشام کو بیچ سے حذف کر کے کیا کہتے ہیں مقصود حسن نے یہ بات کہی. تو ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو حذف کیا گیا ہے وہ آدمی قابل اعتبار نہ ہو. تو ولید ابن مسلم رحمہ اللہ کے اندر یہ کمزوری تھی کہ جس سے حدیث کو سنتے تھے اس کو حذف کر کے اوپر والے راوی کا نام بیان کرتے تھے. تو ہر ایسا شخص جو ایسا کرتا تھا علماء اس کی حدیث کے اوپر کیا ہے ایک خط لگا دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی یہاں سے حذف ہوا ہے، جس کو چھوڑ دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے ایک آدمی قابل اعتماد نہ ہو. تو ولید ابن مسلم رحمہ اللہ کے اندر یہ خرابی تھی، یعنی ان کی ایک عادت کے اندر یہ تھی کہ وہ جس سے حدیث کو سنا نہیں اس سے بیان کرنے تدریس کیا کرتے تھے اور مدلس کی روایت علماء قبول نہیں کرتے. دوسری بات، ولید ابن مسلم نے اس حدیث کو سعید ابن بشیر سے روایت کیا ہے اور سعید ابن بشیر کے بارے میں
علماء کا خیال ہے کہ یہ ضعیف ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ضعیف من الثامنہ، روات کے طبقے ثامنہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ضعیف راوی ہیں. دیکھیے دو خرابی پائی گئی. اسی لیے میں آج سے چند سال پہلے ایک حدیث سے متعلق ایک اچھے عالم کی بات سنی کیسٹ کے اندر، تو مجھے بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کی ضعیف ترین حدیثوں میں یہ حدیث ہے. دنیا کی ضعیف ترین حدیثیں جو پائی جاتی ہیں ان میں یہ ایک حدیث ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ آخر وجہ کیا ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد جب میں خود اس کا مطالعہ کرنے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ یقیناً صحیح یہ حدیث اس لائق نہیں کہ اس کے پر اعتماد کیا جائے، اس کے اوپر کوئی یقین رکھا جائے. تو دیکھیے دوسرے راوی اس کے کون ہے؟ سعید ابن بشیر ہیں، جس کے بارے میں علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ وہ ضعیف ہیں. اس کے تیسرے راوی سعید ابن بشیر نے اس حدیث کو قتادہ سے روایت کیا ہے. قتادہ ابن دعامہ بڑے مشہور تابعی ہیں، بڑے مشہور تابعی ہیں، اور قتادہ کے بارے میں یہ عمومی طور پر مشہور ہے کہ قتادہ سے سعید ابن بشیر روایت کرتے ہیں تو بہت غلطیاں کرتے تھے. علماء نے صراحت کی ہے کہ سعید ابن بشیر قتادہ سے حدیثیں بیان کرتے تھے تو اول فول حدیثیں جن کا کوئی سر نہیں، جن کا کوئی پاؤں نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں بیان کر دیا کرتے تھے. اور خود قتادہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو خالد ابن دریک سے روایت کیا ہے، اور خالد ابن دریک جو ہیں اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خالد ابن دریک کی ملاقات ثابت نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس حدیث کے اندر اتنی 3-4 خرابیاں پائی جائیں اس حدیث پر اعتماد کیسے کیا جاتا ہے؟ اچھا، اس حدیث کے ضعیف ہونے کی ایک بہت بڑے واضح دلیل یہ ہے کہ امام قتادہ رحمہ اللہ سے اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے؟ سعید ابن بشیر نے نا. اسی طریقے سے دو آدمی نے اور روایت کیا ہے، ایک ہشام دستوائی ہیں اور دوسرے معمر ابن راشد ہیں، اور یہ دونوں قابل اعتماد راوی ہیں. ان دونوں نے جب ہشام سے روایت نقل کی ہے نہیں قتادہ سے، تو قتادہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے. یعنی نہ اس میں خالد بن درید کا ذکر، حضرت عائشہ کا ذکر ہے. اور امام قتادہ رحمہ اللہ جو ہیں یہ صغار یعنی چھوٹے تابعین میں ہیں، جن کی ملاقات بڑے صحابہ سے نہیں ہے. اسی لیے اگر وہ کوئی حدیث یہ کہہ کر کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، تو علماء کہتے ہیں کہ ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ درمیان سے 2-3 آدمی غائب ہے. وہ کون سے ہیں؟ صرف صحابی غائب ہو تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ قابل اعتماد ہے. لیکن صحابی کے بعد جو تابعین غائب ہیں، اسی لیے بہت سے علماء نے جو مرسل پر کتاب لکھی ہے وہ کہتے ہیں قتادہ کے مراسیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہوا کے مانند ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو سوچنے کا معنی یہ ہے کہ جب اتنی خرابیاں اس حدیث کے اندر پائی گئیں، اسی لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اپنی سنن کے اندر نقل کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو قتادہ نے خالد ابن دریک نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، اور خالد ابن دریک کی ملاقات حضرت عائشہ سے نہیں ہے. لہذا ان کا اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو علماء نے متعدد وجوہات کی بنیاد پر اختصار کے ساتھ اپنے 3-4 وجہ رکھی، آپ کو 3-4 وجہ رکھی ہے، ورنہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی اور بھی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے اگر یہاں پر کچھ کتابوں کے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں یا کیسٹ سنیں گے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے اگرچہ یہ حدیث اس اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ایک طریقے سے ایک حدیث اور بیان ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیہقی کے اندر یا طبرانی کبیر میں یہ حدیث حضرت عائشہ سے بیان ہوئی ہے. حضرت عائشہ نہیں ہے، حضرت اسماء بنت عمیس سے بیان ہوئی ہے. کس سے؟ حضرت اسماء بنت عمیس سے. حضرت اسماء بنت عمیس سے اس حدیث کو بیان کرنے والے ابراہیم بن عبید ابن رفاعہ ہیں، اور ابراہیم بن عبید ابن رفاعہ سے روایت کرنے والے عیاض ابن عبداللہ ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے عبداللہ ابن لہیہ ہیں. عبداللہ ابن لہیہ کے بارے میں تمام علماء کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ قابل اعتماد راوی نہیں ہے. اپنے اعتبار سے وہ بڑے سچے تھے، لیکن ہوا کیا کہ بوڑھے ہوتے ہوتے ان کی کتابیں، بلکہ اس سے پہلے ان کی کتابیں جل گئی ساری. گھر میں آگ لگی، اللہ کا کرنا کہ ساری کتابیں جل گئیں. تو وہ اپنی یادداشت سے بیان کرتے تھے اور بڑی غلطیاں کیا کرتے تھے. دیکھیے علماء نے حدیثوں کے بارے میں دین کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ کوششیں دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی.
جو لوگ دور سے یہ باتیں سنتے ہیں انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اگر وہ لوگ اس میدان میں اتریں اور دیکھیں علماء کی کوششوں کو کہ کس قدر اگر کسی شخص سے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا تو وہ علماء اس شخص سے حدیث نہیں لیا کرتے تھے. اس کے نام پر کیا ہے؟ نشان لگ گیا ہے. تو عبداللہ ابن ابی لحیہ اپنے طور پر سچے ہیں، لیکن ان کے بارے میں تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں جب جل گئی تھیں تو وہ کبھی کچھ بیان کرتے تھے، کبھی کچھ بیان کرتے تھے، کبھی سچ بیان کرتے تھے، کبھی جھوٹ، اس لیے کہ ان کا اعتماد کتاب کے اوپر تھا، انہوں نے اپنے حافظے کو مضبوط نہیں کیا تھا. اور ابن لحیہ رحمہ اللہ اس حدیث کو عیاض ابن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں، اور عیاض ابن عبداللہ کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ وہ ضعیف راوی ہیں. عیاض ابن عبداللہ الفہری، حافظ ابن حجر بھی انہیں ضعیف کہتے ہیں اور امام ذہبی بھی انہیں ضعیف قرار دیتے ہیں. اور دوسری بات، ذرا اس بات پر غور کریں، عیاض ابن عبداللہ نے اس حدیث کو ابراہیم ابن عبید سے روایت کیا ہے، اور ابراہیم ابن عبید نے اس حدیث کو باپ عبید ابن رفاعہ سے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس حدیث کو اسماء بنت عمیس نے بیان کیا. ذرا دیکھیں، یہ نہیں کہتے کہ حضرت اسماء بنت عمیس نے بیان کیا، کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے. اس کا مطلب وہ خود یاد نہیں رکھے ہوئے ہیں، انہیں یہ حدیث خود یاد نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس حدیث کو اسماء بنت عمیس نے بیان کیا ہے، اور جو حدیث بیان بھی کرتے ہیں وہ پہلی حدیث سے ٹکراتی بھی ہے. پہلی حدیث کے اندر ہے کہ حضرت اسماء باریک کپڑا پہن کر کے آئیں، اور اس حدیث میں ہے کہ حضرت اسماء ایک شامی کپڑا پہن کر کے آئیں جس کی آستین بڑی چوڑی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کا ہاتھ دکھائی دے رہا تھا، ہے نا. پہلی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اے اسماء، اور اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عائشہ. اسماء کہاں گئی؟ اس لیے کہ اسماء جو ہے دوسری طرف چلی گئی. اللہ کے رسول کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے دیکھا نہیں کہ اسماء کیسے کپڑا پہنے ہوئے ہیں؟ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا چہرہ اور اس کا ہاتھ یہ بلکہ آپ نے کپڑے کو اپنے ہاتھ کے بالکل اوپرے حصے پر لایا کہ صرف اسے انگلیاں دکھائی دیتی رہی. پہلی حدیث میں کہاں تک ہے کہ دونوں گٹے تھے، اور اس حدیث میں کہاں تک کہ دونوں پورا ہاتھ چھپا ہوا تھا، صرف انگلیاں دکھائی دے رہی تھی. تو کہنے کا مطلب کہ ان دونوں حدیثوں میں اس طریقے سے تضاد ہے، اس لیے دونوں حدیثوں کے معنی میں اسلوب میں فرق کی وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے اس پر اوپر کوئی اعتماد نہیں کیا جاتا. یہ ساتھیوں سب سے پہلی حدیث تھی جس کے اوپر یہ دو حدیثیں تھیں کہ زیادہ تر لوگوں نے توجہ دی ہے، لیکن حقیقت میں صحیح تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے. ہمارے وہ لوگ جو عربی کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اس سلسلے میں مصر کے ایک جید عالم کی ایک کتاب نکلی ہے النقد البنا لحدیث اسماء، اور تقریباً یہ 150-200 صفحے کی کتاب ہے جس میں صرف اسی حدیث کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. اور علامہ البانی کے خاص معتقدین میں وہ ہیں، بلکہ پہلے اس صفحے پر علامہ البانی کی بڑی تعریف کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کسی کا معتقد ہونا اور کسی کی تعریف کرنا اور بات ہے، اور اس کی ہر بات سے متفق ہونا یہ اور مسئلہ ہے. تو اس کتاب کو پڑھ لیں تو بڑے حقائق واضح ہو جائیں گے. دیکھیے، اس کے بعد جو دلیلیں ہیں عمومی طور پر وہ صریح نہیں ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے انہی حدیثوں پر زور دیا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ وہی حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں، اس لیے کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے چہرے کے پردے کے واجب ہونے کی مخالفت کی ہے اس میں سب سے عظیم شخصیت، ہمارے نزدیک سب سے محترم شخصیت علامہ البانی رحمہ اللہ کی ہے. اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو دلیل نقل کیے تھے انہی کو ہم نے نقل کرنے کی کوشش کی ہے. ابو سعید آپ آگے آ جائیں، اس لیے کہ آپ کو خطاب کرنے میں آسانی ہو مجھے، ہے نا. ہم بھی سمجھیں کہ ہاں کوئی آدمی ایسا بیٹھا تمہاری بات سمجھ رہا ہے. آ جائیں آگے، کم سے کم ہاں میں ہاتھ ملائیں گے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی. اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو ٹوک دیں گے آپ پھر. اس سلسلے میں جو دوسری دلیل ہے وہ صحیح مسلم شریف، سنن نسائی اور مسند دارمی وغیرہ میں وہ حدیث، سنن دارمی وغیرہ میں حدیث پائی جاتی ہے جابر بن عبداللہ کی ہے، اور لوگوں نے اس حدیث کے اوپر بڑا زور دیا ہے. اور سچ پوچھئے تو یہی وہ حدیث ہے جو کسی تک اگر اس میں
دوسرے وجوہات نہ پائے جائیں تو کسی حد تک یہ دلیل ان لوگوں کی، یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل بن سکتی ہے۔ وہ دلیل حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید سے متعلق خطبے کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیا، بات پہلے نماز پڑھائی، خطبہ دیا، مردوں کو خطبہ دینے کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی، اللہ کی اطاعت کے اوپر ابھارا، اور ان سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، عورتوں کے پاس تشریف لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطبہ دیا، نصیحت کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت بیان فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جس سے عورتیں پریشان ہو گئی اور گھبرا گئیں۔ وہ کیا کہ آپ نے فرمایا تصدقن، تم لوگ کثرت سے صدقہ کرو، اس لیے کہ ہم نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں ہی کو دیکھا ہے، جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو ہی دیکھا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد ایک عورت جس کے چہرے کے اوپر نشان پڑے ہوئے تھے، صعفاء الخدین کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے، یعنی وہ کالے نشان اس چہرے پر پا جاتے ہیں، وہ کھڑی ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم لوگ بہت زیادہ شکایتیں کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کیا کرتی ہو، زمانے بھر کسی کے ساتھ کوئی خیر اس کا شوہر کرتے چلا آئے، لیکن معمولی سے بات پر اختلاف ہو جائے تو کہ تمہارے گھر میں مجھے کبھی سکون نہیں ملا، جب سے آئی ہوں پریشانی ہی پریشانی ہے تمہارے گھر کے اندر۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان فرمائی تو اس کے بعد عورتوں نے صدقہ کرنا شروع کیا، کوئی اپنی بالی ڈال رہی تھی، کوئی اپنے ہاتھ کے کنگن، جو بھی چیزیں جس کے پاس زیورات تھے وہ زیورات کو ڈال رہی تھی۔ اب اس حدیث میں وجہ استدلال کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ ایک عورت درمیان سے کھڑی ہوئی جس کے چہرے پر وہ نشانات تھے۔ یہ علامہ البانی رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں کا استدلال ہے کہ اگر اس کا چہرہ کھلا ہوا نہیں تھا تو حضرت جابر بن عبداللہ نے اسے کیسے دیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ظاہر میں یہ بڑی صریح اور واضح، صریح اگرچہ نہیں ہے لیکن اشارتاً اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی۔ لیکن ساتھیوں ذرا غور کریں کہ ہم نے جو پہلے ابھی کہا تھا درس ختم ہوتے ہوتے کہ جہاں پر کوئی اصول ہمیں متفقہ طور پر پایا جائے قرآن اور حدیث کے اندر، اشارتاً بھی کنایتاً اور صراحتاً بھی جو اصول ہمیں پایا جائے، اب اگر کوئی ایسا حکم آئے اسے ٹکرائے تو ضرور ہے کہ ہم اس کی کوئی تعویل، اس کی کوئی توجیہ ضرور کریں۔ اس طریقے سے ان کو سامنے رکھ کر کے اگر اس حدیث کے اوپر غور کرتے ہیں تو دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ اس حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ آیا یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے۔ اور بڑے احترام کے ساتھ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جس حدیث کی بنیاد پر اس واقعے کو حجاب کا حکم نازل ہونے سے بعد کا بتلایا ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اسے یہ بنیاد نہیں بنایا جاتا، اس لیے اس میں اسماعیل ابن عبد الرحمن ابن عطیہ ہیں اور وہ مجہول الحال راوی ہیں، مجہول الحال راوی ہیں۔ تو اولاً تو اس حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ آیا پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ حکم، یہ قصہ اس وقت کا ہو کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سی عورتیں تھیں نا، بہت سی عورتیں تھیں، اس کے اندر کہیں بھی یہ صریح نہیں ہے کہ وہ عورت اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کو حضرت جابر بن پہلے سے پہچانتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جابر بن عبداللہ نے جب اس نے اپنے کان کی بالی نکالنا دینا چاہا نا تو اس وقت انہوں نے اسے دیکھا ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ عورت اس عمر کو پہنچ چکی ہو کہ عورت کے اوپر پردہ واجب نہیں رہتا،
ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہنا کہ ہاں چہرے کے اوپر کالے نشان یہ سب پڑ گئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبصورتی کوئی ایسی وجہ نہیں تھی. تو کہنے کا مطلب کہ بہت سی. اچھا، اس کی ایک دلیل اور ہے کہ اس عید کے قصے کو متعدد اور صحابہ نے بیان کیا ہے. عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی روایت ہے کہ نہیں ہے. لیکن کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا ہے کہ وہ عورت جو کھڑی ہوئی تھی اس کا چہرہ ایسا ایسا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب جو ہمارے سامنے دوسرے دلائل صراحت کے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پردے کا حکم، یا ہو سکتا ہے کہ بالی وغیرہ نکالتے وقت اس کا چہرہ کھل گیا ہو جسے حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھ لیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنی عمر کے اس مرحلے کو پہنچ چکی ہو جس مرحلے میں عورت کے اوپر پردہ واجب نہیں ہے، یعنی وہ عورت کی جب اب شادی وغیرہ کے لائق نہیں رہ جاتی، جیسے قرآن مجید میں اس کا حکم موجود ہے کہ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وہ عورتیں جو بیٹھ گئی ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ اب شادی کے لیے ان کے پاس کوئی خواہش نہیں ہے. یعنی ہماری اصطلاح میں سمجھے 60 سال 65 سال 70 سال کی پہنچ گئی کہ ان کے بارے میں اب انسان کسی غلط جذبے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنے چہرے کو کھولیں، اپنی چادر کو رکھ دیں، بشرطے کی اپنی زینتوں کو ظاہر کرتی ہوئی نہ پھریں کہ خوب سونا پہن رکھا ہے یہاں پر بھی اور ناک میں بھی اور کان میں بھی، پھر بھی اس کے باوجود اپنے چہرے کو وہ ظاہر کر رہی ہے، ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی ہے کہ نہیں ہے، اور میک اپ بھی کیا ہے، ہونٹ بھی لال ہے، اور پھر بھی جو ہے اپنا ظاہر کر نہیں بلکہ سادہ اگر اس کا چہرہ ہے تو اپنے چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب کہ اس حدیث کی ساتھیوں متعدد وجوہات توجیہ ہو سکتی ہیں، اور جب اس حدیث کی توجیہ ہو سکتی ہے تو ان صریح حدیثوں کے مقابلے میں جس میں صراحت کے ساتھ پردے کا حکم ہے آیات کے مقابلے میں، اور یہ واضح ہے کہ ہاں عام طور پر مومنہ عورتیں پردہ کیا کرتی تھی، اس حدیث کو اس کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا. اس کی کوئی توجیہ کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ صرف حضرت جابر ابن عبداللہ نے اسے دیکھنے کا ذکر کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جابر ابن عبداللہ کوئی رشتہ دار رہی ہو، اس لیے کہ حضرت عبداللہ عباس دیکھنے کا ذکر نہیں کرتے، حضرت ابو سعید خدری دیکھنے کا ذکر نہیں کرتے، عبداللہ ابن عمر دیکھنے کا ذکر نہیں کرتے. صرف دیکھنے کا ذکر کون کر رہے ہیں؟ جابر ابن عبداللہ ہیں. بخاری شریف وغیرہ میں روایت ہے حضرت عبداللہ عباس وغیرہ کی، لیکن کوئی اسے دیکھنے کا ذکر نہیں کرتا. تو ہو سکتا ہے یہ جابر ابن عبداللہ کے خاندان کی کوئی عورت رہی ہو. تو کہنے کا مطلب اس کی مختلف توجیہات حدیث مقابلے میں کی جا سکتی ہے. دوسری حدیث اس سلسلے میں جو پیش کی جاتی ہے اور وہ بڑے دعوے اور چیلنج کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، اور وہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. وہ حدیث ہے حجۃ الوداع کے موقع پر. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے جب رخصت ہوئے منی کی صبح کو، تو آپ نے اپنے پیچھے کس کو بیٹھا لیا؟ حجۃ الوداع کا قصہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے، کچھ ساتھ دیں آپ لوگ بھی، میرا صرف میں ہی نہ بولوں، آپ لوگ بھی کچھ بولیں. کس کو بیٹھا لیا؟ فضل ابن عباس کو. اس لیے کہ آپ عرفات سے رخصت ہوئے تھے تو آپ نے اپنے پیچھے کس کو بیٹھایا تھا؟ اسامہ ابن زید کو. اور مزدلفہ سے آپ نے اپنے پیچھے کس کو بیٹھایا؟ حضرت فضل ابن عباس. فضل ابن عباس کون ہیں؟ اللہ کے رسول چچزاد بھائی ہیں. تو فضل ابن عباس کو بیٹھا لیا. ماشاءاللہ اچھے خوبصورت اور گورے چٹے جوان تھے. تو وہاں سے ظاہر بات ہے حج کا موسم ہے، وہاں پر کوئی آنے جانے کی پابندی، مرور کی پابندی، وہاں پر ٹریفک کی کوئی پابندی نہیں کرتا، جدھر سے جس کو جگہ ملتی ہے ادھر سے گزر جاتا ہے. تو عورتیں آ رہی ہیں، قافلہ جا رہا ہے، کوئی سواری پر جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے. تو حضرت فضل ابن عباس نے کیا کام کیا کہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. اس موقع پر مسند احمد کے اندر ہے، بعض علماء نے اس پر کلام کیا ہے کہ آصل نے فرمایا تھا کہ اے فضل، اس دن جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے اولاً تو حج کی پابندی سے عورتیں برقع نہیں پہن سکتی، حج کی پابندی کی وجہ سے عورتیں نقاب نہیں پہن سکتی، حج کی پابندی کی وجہ سے عام وہ چادر برقع وغیرہ جو عام حالات میں وہ نہیں پہن سکتی ہے کہ نہیں. حج کی پابندی کی وجہ سے عام حالات میں جو کنارے سے نکل جاتی ہیں وہاں پر نہیں جا سکتی حج کے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے.
ظاہر بات بہت کرے گی تو عورت گھونگھٹ نکالے گی، یا آج طریقے سے اتنی چادر وغیرہ کا انتظام بھی نہیں تھا. تو ایسی صورت میں آپ جانتے ہیں کہ چہرے کے کسی حصے کا کھل جانا ایک فطری سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے. آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں. اور ہم نے خود کئی بار جب حج کیا تو اس کا اہتمام کرتا تھا کہ ظاہر بات ہے ہمارے ساتھ جو بچے رہا کرتے تھے، ہماری فیملی ہو یا دوسرے کی، ظاہر بات برقع تو پہنتا نہیں ہے، نقاب تو وہاں پر پہننا نہیں ہے. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں اوپر سے چادر اوڑھ کر کے گھونگھٹ نکال لیا کریں. لیکن بعد میں اندازہ لگایا کہ اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے عورتوں کو، ہے کہ نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بساؤ کا چہرہ کھل جایا کرتا، چادر ہٹ جایا کرتی ہے. تو اس کے بعد مجھے اچھا لگا کہ عام طور پر سعودیہ کے اندر یہ جو ہے ظاہر بات یہاں سے باندھے نہیں عورتیں کہ آنکھیں نقاب طریقے سے کھل جائیں، بلکہ عام جو کپڑا رہا کرتا اسے چہرے کے اوپر اپنے پورے ڈال لیں. تو اس سے یہ رہتا ہے کہ عام طور پر جو ہے چہرے کھلنے کا اندازہ نہیں رہتا. تو قافلے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، کنکڑی مارنے لگے. بعض روایت میں ہے کہ منحر تک پہنچ گئے، البتہ اس روایت میں صریح نہیں کہاں پر معاملہ پیش آیا. تو ایک عورت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے لگی. اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جابر بن عبداللہ کی جو یہ روایت ہے ہوتا ہے حضرت علی بن ابی طالب کی روایت ہو، طالب کی روایت کے منحر وغیرہ کا ذکر ہے. علی کل حال لیکن جو واضح بات یہ ہے کہ جہاں تک، بلکہ میں وہ روایات دیکھنے لگا کہ جس کے اندر منحر وغیرہ یا دوسرے کا ذکر ہے، وہ ان روایات جو بخاری شریف کے اندر مطلق ہیں ان روایات کے مقابلے میں نہیں ہے. ہر روایت کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوچ پایا جا رہا ہے. جن کے اندر تاکید ہے کہ مطاف کہا یہ ہے، ان میں کہیں نہ کہیں آپ سند کو دیکھیں تو اس میں کہیں نہ کہیں لوچ، کوئی راوی کیا ہے سیء الحفظ ہے، کہیں نہ کہیں لوچ پایا جا رہا ہے. البتہ عام حدیثیں بخاری اور مسلم کی جو ہیں اس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے. علی کل حال تو اس میں ہوا یہ کہ ایک عورت جب مسئلہ پوچھنے لگی تو بڑی خوبصورت تھی، ذکر ہے وضیعہ. تو فضل ابن عباس اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ حضرت فضل ابن عباس کی طرف دیکھنے لگی، ہے کہ نہیں؟ تو آپ فضل ابن عباس کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا اور اس نے یعنی حج بدل کے بارے میں جو مسئلہ پوچھا آپ نے اسے وہ مسئلہ بتا دیا. یہاں سے لوگوں نے استدلال یہ کیا ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت تھی. کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ وہ خوبصورت تھی. فضل ابن عباس اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ فضل ابن عباس طرف دیکھنے لگی. اب ظاہر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے چہرے کو کھولے نہیں تھا تو راوی کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوبصورت تھی، ہے نا؟ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی نہیں، لیکن ہے استدلال میں ایک قسم کی قوت ہے. اور دوسری بات ہے کہ فضل ابن عباس نظرہ کیسے کرنے لگے، یہ ہے وجہ استدلال. لیکن ساتھیو اس کا جواب جو ہے دیکھیے کئی اعتبار سے دیا جا سکتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیے اولاً تو کسی بھی حدیث کے اندر ہم نے غور کیا ہے اور پڑھا ہے، کسی بھی حدیث میں یہ صریح تصریح نہیں ہے کہ وہ عورت اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی. اور جہاں تک خوبصورتی کا تعلق ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ واقعے کے شاہد بھی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اس واقعے کو اپنے بھائی فضل ابن عباس سے روایت کیا ہے. البتہ کہیں پر ان کا ذکر کرتے ہیں، کہیں ان کا ذکر نہیں کرتے. کیوں؟ واقعہ پیش آئے کس کے ساتھ؟ فضل ابن عباس کے ساتھ. اب ظاہر بات آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ گویا اصل دیکھنے کا معاملہ کس کے ساتھ پیش آیا ہے؟ فضل ابن عباس کے اور اس عورت کے درمیان. عبداللہ ابن عباس نے اسے نہیں دیکھا کہ ہاں چہرہ کھولے ہے کہ نہیں کھولے، حتیٰ کہ فضل ابن عباس نے کہیں یہ بھی نہیں بیان کیا ہے کہ ہاں وہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئے آئی تھی. ایک بات ہے تو کسی حدیث میں اس بات کی صراحت موجود نہیں ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن بطال وغیرہ کی تردید کرتے ہوئے فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ کہیں صراحت نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی، اور یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت حالت احرام میں تھی. حافظ نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور اگر ان روایات کو لے لیا جائے جیسے حضرت علی بن ابی طالب وغیرہ کی ہے کہ منحر کے پاس ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ بھی حلال ہو گئی رہی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال ہو جانا اور مسئلہ ہے اور دوسرے کا حلال ہو جانا اور مسئلہ ہے. تو ہو سکتا ہے حالت احرام میں ہو، گھونگھٹ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے اس نے اپنے چہرے کو ادھر کیا ہو، ہے کہ نہیں ہے. اور یہ بات میں بھی حافظ ابن حجر کی رائے پر کسی حد تک یہ متفق ہو رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے لوگوں کے مابین میں معاملہ مختلف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجنبی عورتوں کا دیکھنا آپ کے لیے جائز تھا، اجنبی عورتوں سے خلوت بھی آپ کے لیے
جائز تھی، جیسا کہ ام سلیم اور ام حرام بنت ملحان وغیرہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے، ورنہ اس کی کوئی صحیح توجیہ نہیں کہ آپ ان کے ہاں جا کر کے سویا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس نے اپنے چہرے کو اوپر کیا ہو، گھونگھٹ کو بغل کیا ہو، اور فضل ابن عباس نے اس وقت میں اسے انہیں دیکھ لیا ہو، اس سے کہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہاں اس نے گھونگھٹ نہیں کیا تھا یا اپنے چہرے کو نہیں چھپائی تھی، یا کہ وہ برابر اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی۔ اور میں پہلے بھی کہوں گا کہ ان حدیث کی تعبیر میں کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک اصول موجود ہے کہ اصل چیز چہرے کا پردہ ہے، اصل چیز چہرے کا پردہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہاں یہ حکم وجوبی نہیں تھا بلکہ استحبابی تھا، اور نہ کوئی ایسی واضح صریح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عام طور پر عورتیں کوئی ایک آدھ حادثات پیش آ جائے تو اسے کوئی عمومی حکم نہیں لگتا ہے، واقعہ تو حال اللہ عموم لہا، کہ ان کو بنیاد بنا کر کے یہ کہا جائے کہ ہاں عورتیں آپ سامنے بے پردہ کے یا آپ کے سامنے اگر کوئی عورت بے پردہ آئی تو اس کے اندر یہ دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کے سامنے بے پردہ ایسی عورتیں آیا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے جس کو بعض علماء اسے قبول کرتے ہیں اور بعض قبول نہیں کرتے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ وغیرہ اسے قبول کرتے ہیں، امام بن خزیمہ رحمہ اللہ اسے قبول کرتے ہیں، اور دوسرے بہت سے علماء اسے قبول کرتے ہیں کہ اصل میں اس عورت کے ساتھ اس کا دادا تھا یا اس کا والد تھا۔ اور آپ لوگ اگر اندازہ لگائیں تو کہ یہ عرب خاص طور پر جو لوگ بادیہ کے علاقے کے ہیں ان کے ہاں ایک عادت پائی جاتی ہے، اب وہ عادت کہاں تک اچھی ہے بری ہے میں اس سے فیصلہ نہیں کرتا، لیکن اس مسئلے کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ عورت خواہ چھوٹی عمر کی ہے یا بڑی عمر کی ہے، قوم کے سردار یا قوم کے بڑے آدمی کے عقد میں جانا وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے۔ یہ خاص طور پر بادیہ کے علاقے میں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بسا اوقات اخبار میں آتا ہے کہ ایک 17 سال کی لڑکی 80 سال کے ہوتا ہے نا، اخبارات میں آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو 80 سال کا عام بوڑھا نہیں ہے بلکہ یہ ہے وہ اپنے قبیلے کا کیا ہے؟ سردار شیخ، جسے شیخ قبیلہ کہا کرتے ہیں۔ تو ان کے یہاں کیا ہے؟ یہ ایک عادت ہے بادیہ کے علاقے میں، اگر آپ اس طرف توجہ دیں تو یہ لوگ بھی کیا تھے؟ خاص عام کے اور بادیہ کے علاقے کے آئے ہوئے تھے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا اشارہ اس طرف ہے کہ اس کا باپ جو تھا اصل میں اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پیش کر رہا تھا کہ شاید آپ دیکھ کر کے اس سے شادی کر لیں، اس لیے ظاہر بات آپ کے ساتھ شادی ہونا ایک فخر کی بات تھی نا، تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے جو پیش کیا رہا تھا اس لیے پیش کیا تھا کہ وہ آپ سے شادی کر لے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے میں بڑے اختصار کے ساتھ جو ہے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ البتہ اگر اس حدیث کے اوپر پڑھے لکھے لوگ اچھی بحث چاہتے ہیں تو علامہ شیخ صفی الرحمان حافظ رحمہ اللہ کی کتاب ابراز الحق والصواب کے اندر اچھی تفسیر انہوں نے ذکر کی ہے، اور اس کی متعدد وجوہات جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، اگرچہ ہمارے ابو سعید اس پر کم متفق ہیں اس لیے کہ سر اپنا آہستہ آہستہ ہلا رہے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے، یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کی تعویل کی جا سکتی ہے، اور اس کی معقول تعویل بھی ہے نا، کہ وہ گھونگھٹ کاڑھے ہوئے تھے لیکن مسئلہ پوچھنے کے لیے اس نے اپنے چہرے کو راستہ دیکھنے کے لیے، ایسا عام طور پر گھونگھٹ کاٹنے والی عورتوں کے سامنے یہ چیز پیش آتی ہے۔ اس میں کہیں بھی کسی بھی صحیح کسی بھی ضعیف حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ مستقل برابر اپنے چہرے کو کھولے ہوئے چل رہی تھی۔ ایک چیز، دوسری چیز ہے، ذرا آپ اس پر بھی غور کریں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے لوگ حج کیے تھے؟ جی شیخ، کتنے لوگ حج کیے؟ ہاں، اتنا کہا جاتا ہے۔ اس میں ایسے بھی کچھ لوگ آئے تھے کہ جنہوں نے ابھی تک اللہ کے رسول کو کبھی نہیں دیکھا تھا، ہے کہ نہیں؟ ایسے بھی لوگ تھے جن تک صرف دین اسلام پہنچا تبھی تعلیمات ان کے سامنے واضح نہیں ہوئی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایسے موقع میں، ایسے موقع میں ہر انسان کی خواہش رہتی ہوگی اللہ کے رسول کی دیدار کر لے، ہے کہ نہیں؟ نیک ہے یا برا ہے، خواہش نہیں ہوگی کہ آپ کا دیدار کر لے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت یا اس کا باپ اسی ناحیے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ شاید وہ اپنے باپ ہی سے کہتے کہ آپ مسئلہ پوچھ لیجئے، ہے نا، لیکن اس نے خود مسئلہ پوچھا، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اسی لیے نا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف گفتگو اسے نصیب ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی رویت اسے نصیب ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس میں کہیں نہیں ہے کہ عام مردوں کے سامنے بھی اپنے چہرے کو کھولے ہوئے وہ چلا کرتی تھی۔ تیسری دلیل جو دی جاتی ہے اور بہت واضح طور پر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مسلمان عورتیں فجر کی نماز میں حاضر ہوا کرتی تھی،
متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس. یہ الفاظ ہے بخاری اور مسلم کے. اس کا ترجمہ کیا ہے ساتھیوں کہ مسلمان عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے اندر حاضر ہوتے ہیں. متلفعات بمروطهن، اپنی چادروں میں لپٹی رہا کرتی تھی، اپنی چادروں کے اندر لپٹی رہا کرتی تھی، اپنے گھروں میں واپس ہوتی تھی فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد تو اندھیرے سے پہچانی نہیں جاتی تھی. اندھیرا ہونے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی. اب اس وجہ استدلال کیا ہے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی. اس کا مطلب اگر اندھیرا نہ ہوتا تو وہ پہچان لی جاتی. لیکن ہر آدمی سوچے اس کے اندر کیا انسی دلیل ہے نا؟ سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر اندھیرا نہ ہوتا پھر بھی اپنے چہرے کو کھولے رکھتی ہو، ہے کہ نہیں؟ عام طور پر عورتیں، ہم لوگ اگر کسی چھوٹے شہر کے رہنے والے ہیں یا دیہات کے رہنے والے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ دیہات وغیرہ میں اندھیرے وغیرہ میں چلنے کی وجہ سے عمومی طور پر عورتیں اپنے چہرے کھول لیا کرتی ہیں. وہ عورتیں جو ہمیشہ پردہ کرتی ہیں، کیوں؟ وجہ کیا اس کی؟ اس لیے کہ راستہ صاف نظر آتا ہے. پردہ کیے ہوئے راستہ صاف نظر نہیں آتا، کہیں گڑھے میں کسی پتھر کے مختلف خطرات رہا کرتے ہیں. تو اب یہ دلیل بنانا کہ ہاں اگر اندھیرا نہ ہوتا تو وہ پہچان لی جاتی، اس کا مطلب وہ چہرہ کھولے ہوئے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی واضح دلیل ہے. بلکہ علامہ کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کے فقہ اور ان کے مقام کے شایان شانی کی ایسی حدیثوں دلیل پکڑیں. اس میں کہیں بھی اشارہ بھی نہیں کہ عورتیں چہرے کھولے رہا کرتی تھی. بلکہ اگر آپ ذرا غور کریں کہ متلفعات کا لفظ استعمال ہوا ہے اور لفا کا ترجمہ آپ لوگ حدیث کے اندر دیکھ لیں کہ لفا اس چادر کو کیا کرتے ہیں، اس کپڑے کو کیا کرتے ہیں جس سے پورے جسم کو ڈھانک لیا جا سکے. لفا وہ چادر ہے لغت کی کتاب میں دیکھیے جس سے پورے جسم کو ڈھانک لیا جائے. تو گویا کہ وہ ایسا کپڑا جسے پورے جسم کو ڈھانک لیتی تھی. اب خدا نخواستہ وقت کی اندھیرے کی پابندی سے انہوں نے اپنے چہرے کو کھول بھی لیا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو اس لیے کہنے کا مطلب کہ یہ حدیث کسی بھی طریقے سے دلیل نہیں بنتی ہے. اسی طریقے سے چوتھی دلیل جو وہ لوگ دیتے ہیں وہ فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے. اور واللہ یہ دلیل بھی عجیب مضحکہ خیز ہے، عجیب مضحکہ خیز ہے. وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا آتی ہیں. ان کی شادی ایک صحابی سے ہوئی تھی کہ جنہوں نے انہیں 3 طلاق دے دیا، اور جب تیسری طلاق دیے تو وہ مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے. میں ذرا قصہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو مدینہ منورہ موجود نہیں تھے بلکہ یمن کی طرف جو ہے جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے. البتہ انہوں نے اپنے کسی عزیز اور قریبی رشتہ دار سے کہہ دیا کہ ایسا کرو کہ اتنی کھجور لے جا کر کے فاطمہ کو، اپنی بیوی جس کو طلاق دیا اسے دے دو. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑے مزاج کی تیز رہی ہوں گی، انہیں ایک کھجور بڑی کم لگی تو کھجور کو واپس کر دیا اور شکایت دے کر کس کے پاس آئیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول نے مجھے طلاق دے دیا ہے، دوسرے مجھے خرچہ نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا یہ کون سی طلاق ہے؟ کہا یہ آخری طلاق ہے. تو آپ نے فرمایا اب اصولی اور شرعی طور پر نہ تمہارے شوہر کے اوپر تمہارے لیے نفقہ دینا واجب ہے اور نہ سکنا دینا واجب ہے. یعنی اس کے اوپر اب نہ یہ ہے کہ تمہیں خرچ دے اور نہ یہ ہے کہ تمہیں رہنے کی جگہ دے. اس لیے ایسا کرو اب اس گھر سے تم منتقل ہو جاؤ، ایسا کرو جاؤ ام شریک کے ہاں اپنی عدت کے دن گزار لو. اس لیے کہ ہوتا بسا اوقات ہوتی ہیں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا رہتا ہے، ان کے بھائی وغیرہ یا ہو سکتا ہے رہتے نہیں ہیں یا اور ہو رہا کرتا ہے، یعنی ان کا کوئی مستقل گھر نہیں رہا کرتا. تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی انہیں آزاد چھوڑ دے، بلکہ امام وقت کو، حاکم کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ ان کے ٹھہرنے کی مناسب جگہ کا انتظام کرے. تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ ام شریک یہاں جا کر کے عدت کے دن گزار لو. پھر آپ نے سوچا کہ ام شریک ایک پیسے والی عورت ہے اور بڑی لوگوں کی خدمت کیا کرتی ہیں، ان کے پاس زیادہ لوگ آیا کرتے ہیں. اس لیے جانتے ہیں عام طور پر کسی گاؤں میں شہر میں کوئی عورت ایسی مشہور رہا کرتی ہے جو لوگوں کی خدمت کیا کرتی ہے، بوڑھی عورت تھی. پھر بعد میں آپ نے سوچا کہ ان کے پاس بہت لوگ آیا کرتے ہیں، وہاں پردہ کا اہتمام کرنا مشکل ہو جائے گا. کہا ایسا کرو اپنے چچے زاد بھائی عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر چلی جاؤ. کس کے گھر؟
عبداللہ ابن ام مکتوم کے، اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ایک تو وہ بیوی بچے والے ہیں، تمہارے خاندان کے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ نابینا ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ نابینا ہیں۔ ان کے ہاں اگر تم نے اپنی چادر اتار بھی دیا، چادر کو رکھ بھی دیا، تو وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے اگرچہ تم ان کو دیکھو گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں لیکن مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ نے کہا وہ نابینا ہے، اگر تمہاری چادر اتر بھی گئی تو وہ تمہیں دیکھیں گے نہیں۔ اس سے علامہ نے کیا استدلال کیا رحمہ اللہ نے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ تمہاری چادر اتر بھی جائے گی تو وہ تمہیں دیکھیں گے نہیں۔ اس کا مطلب اگر چادر سر کے اوپر رہے تو مرد عورت کو دیکھ، دوپٹہ سر کے اوپر رہے تو مرد عورت کو دیکھ سکتا۔ یہ مفہوم کہاں نکلتا ہے؟ یہ تو ایک خاص موضوع سے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں پر چہرے کے نہ پردے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ چہرے کے کھولنے کا ذکر ہے۔ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے جہاں پر اجنبی مردوں سے کی نظر سے وہ دور رہ سکتی ہیں، اس لیے کہ جس کے گھر رہ رہی ہیں وہ نابینا ہیں، اگرچہ ان کے خاندان کے ہیں لیکن ان سے پردہ ہے۔ لیکن آپ نے کیوں کہا کہ وہ نابینا ہیں اور بیوی بچے والے ہیں؟ نابینا ہے اور بیوی بچے والے ہیں، ان کے ہاں زندگی گزارنا، عدت کے دن گزارنا تمہارے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ساتھیوں، اس سے کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہوتا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ ہاں اجنبی مردوں کے سامنے تم چہرے کھول کر کے بھی آ سکتی ہو۔ میں اس لیے وعدہ کرتا چل رہا ہوں کہ یہی وہ دلائل ہے۔ اس لیے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ علامہ مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی کتاب کو ایک نہیں دو نہیں ہم نے 2 3 4 بار پڑھا ہے، اور بعض دلائل کو 10 بار پڑھا ہوگا کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ علامہ مرحوم کے بارے میں کوئی بات کہوں اور میری بات ان کی شان کے خلاف ہو، ایسا نہیں۔ تو یہ وہی دلیلیں ہیں جو علامہ مرحوم نے اپنی کتاب کے اندر دی ہے۔ 5ویں دلیل دیکھیے، یہ دی جاتی ہے کہ، اور اس دلیل کو بڑے دعوے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، بعض لوگوں نے دکتور تھا ہے نا، اور دوسری چیز مان بھی لیا جائے کہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئی تھی، تو آسمان پاس کیسے آئی تھی؟ اس لیے کہ آپ اس سے شادی، اور جس عورت سے نکاح کرنا اسے دکھایا جاتا نہیں دکھایا سکتا، جی آپ وسلم کا حکم ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اس حدیث کو اگر آپ پڑھیے شروع سے آخر تک لے کر کے تو اندازہ لگتا ہے کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے کہ بالکل ابتدائی ہجرت کی ہے، جب مسلمانوں میں بڑی غربت پائی جاتی تھی، صحابہ کرام میں بڑی غربت پائی جاتی تھی کہ مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی، حتیٰ کہ رہنے کے لیے اور پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جب بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے نکالا، غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو نکالا، غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کو نکالا، تو مسلمانوں کو کھیتی وغیرہ بھی مل گئی ہے کہ نہیں ہے، اور رہنے کی جگہ بھی کبھی انتظام ہوا، تو اس وقت تھوڑی سی غربت کم ہو گئی، لیکن شروع میں بڑی غربت تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کا معاملہ ہو کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب کہ ایک ایسی حدیث جس کے اندر یہ بھی ذکر نہیں کہ اپنے چہرے کو کھولی ہوئی تھی، ایک بات، دوسری چیز یہ کب کا حکم ہے؟ ہر بات شروع میں خود ازواج مطہرات پردہ نہیں کیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات، بلکہ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ایک شخص آیا بادیہ کے علاقے کا ایک شخص آیا اور بڑا بدصورت تھا، بڑا بدصورت تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عقد میں 2 بیویاں ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، اگر اس سے خوبصورت ہیں، ان سے کس سے؟ حمیرہ سے خوبصورت ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ۔ حضرت عائشہ کب برداشت کرتی اس بات کو؟ ہے کہ نہیں؟ کب برداشت کرتی؟ ان سے خوبصورت ہے، اگر آپ چاہیں تو ان میں سے ایک کو میں مذاق کے انداز میں طلاق دے دوں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا، کہا اچھا یہ بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو کہ وہ زیادہ خوبصورت ہیں؟
تم ہلنے کے بڑے بدصورت تھے، وہ بادیا کے علاقے کے آئے ہوئے تھے، تم زیادہ خوبصورت ہو کہ وہ زیادہ کہا کہ نہیں، خوبصورتی تو میرے اندر زیادہ ہے خوبصورتی تو میرے اندر زیادہ ہے۔ محل استشہاد یہ ہے کہ خود ازواج مطہرات پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت، یہ صورت واقعہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ غربت تھی، یہ مسکرت تھی کہ لوگ شادی کے لیے مہر میں دینے کے لیے ایک چادر اور ایک انگوٹھی بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی، ہے نا۔ تو اس واقعے سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، تو پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ حکم پردے کی آیت نازل ہونے کے، یہ حدیث پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد کا ہے، پھر اس کا جواب طلب کیا جائے، اور جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا ہے نا، یہ دلیل جیسی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ چھٹی دلیل ان علماء کی یہ ہے جو بخاری اور مسلم مسند احمد میں حضرت سبیعہ الاسلمیہ سے مروی ہے۔ حضرت سبیعہ الاسلمیہ، ان کے شوہر تھے سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حجۃ الوداع یا اس کے کچھ پہلے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالی حالت حمل سے تھی۔ ایک طلاق کا بھی مسئلہ یا عدت کا مسئلہ، عدت کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ وہ عورت جو حمل سے ہو اس کی عدت کیا ہے، متفقہ طور پر یہ ہے کہ اس کا جو اپنے حمل سے پاک ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ وہ عورت جس کا شوہر وفات کر جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن ہے نا، لیکن حمل والی عورت کیا اس سے ہاں مستثنا ایسا کہ سورہ طلاق کے اندر ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یعنی عام عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن ہے۔ البتہ حمل والی عورت اس کی عدت کتنی ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اس کا اپنے حمل سے وہ فارغ ہو جائے، اگرچہ 1 گھنٹے کے بعد ہی کیوں نہیں فارغ ہو رہی ہے، اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو ابھی سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال ہوئے بھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ان کو اپنے حمل سے فارغ ہو گئی، تو ان کے ایک شہزاد بھائی تھے ابو سنابل ابن باکک، انہوں نے ان سے شادی کرنا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کرتی تم سے، پیغام دیا لیکن انہوں نے، ظاہر بات ہوتا ہے بھائی، کوئی اپنے خاندان یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہیں شادی کرنا چاہتی، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پہلے انہیں پیغام دے چکے تھے شادی کا لیکن وہ راضی نہیں تھے اس سے۔ اب کیا دیکھا انہوں نے کہ ان کی عدت ابھی یعنی شوہر کے انتقال کے بھی چند ہی دن گزرے ہیں کہ انہوں نے اچھا اچھا کپڑا پہننا شروع کر دیا، اس لیے کہ عدت میں جو عورت رہے گی اچھے کپڑے، زیب و زینت والے کپڑے نہیں پہنے گی، اچھا کپڑا پہننا شروع کر دیا۔ کہیں نکلی تو دیکھا آنکھوں کے اندر انہوں نے سرما بھی لگا، اس لیے کہ آنکھ رہے بات کھلی رہے گی، ہے کہ نہیں ہے، تو لگا سرما بھی لگا لیا ہے، یہ بھی زینت میں داخل ہے۔ کہا کہ یہ کیا کیا، اس کے بعد تم شادی کرنا چاہتی ہو اور غصہ ہے کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تو راضی نہیں ہوئی اور اب دوسروں سے شادی کرنا چاہتی ہو تم؟ کہا کہ نہیں، تمہاری عدت ابھی پوری نہیں ہوئی یہاں تک کہ 4 مہینہ 10 دن گزر جائیں۔ انہوں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ بیان کرتی ہیں کہ شام کو جیسے شام ہوئی ہم نے اپنی چادر لی لپیٹی اور لا کر ان کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور آپ سے مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، جس سے تم شادی کرنا چاہو شادی کر سکتے ہو، تمہاری عدت گزر گئی ہے۔ محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد کیا ہے؟ حدیث ابو سنابل یا حد خود سبیعہ کے اندر ہے کہ انہوں نے زینت اختیار کر لی اور خطبہ یعنی پیغام دینے والوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو دلیل دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے چہرے کو کھولے نہیں تھیں تو انہوں نے کیسے معلوم یہ ہوا کہ ہاں بھائی وہ پیغام کسی شادی کو انہیں شادی کے لیے پیغام دے۔ لیکن آپ خود سوچئے، ذرا سوچیں کہ کیا عورت کی زینت صرف چہرہ کا کھولنا ہی ہے؟ بھائی عام عدت کے جو کپڑے ہیں ان سے الگ ہٹ کے کپڑا پہننا شروع کر دے، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے ہاتھ کے اندر خضاب لگائیں، جیسے خود بیان کرتی ہیں کہ ان کے سسر جو تھے یعنی شوہر کے باپ ان کے گھر میں آئے
تو بیان کرتی ہیں کہ ہم نے خضاب لگا رکھا تھا اور اچھے کپڑے پہن رکھے تھے. وَاخْتَضَبْتُ وَتَهَيَّأْتُ. بعض لوگوں کو ان الفاظ سے شبہ ہوا ہے اس لیے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اصل حدیث کے ضمن میں اس بات کو نقل کر لیا ہے اور اس کا لوگوں نے پڑھا وَاخْتَضَبَتْ وَتَهَيَّأَتْ. حالانکہ مسند احمد طرف رجوع کرنے پتہ چلتا ہے کہ وَاخْتَضَبْتُ وَتَهَيَّأْتُ یہ کس کو معلوم ہوا تھا؟ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے سسر آئے. سسر سے پردہ نہیں ہے نا؟ سسر سے پردہ ہے اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہو لیکن سسر سے ہمیشہ کے لیے اب اس کے اوپر وہ عورت کیا ہے؟ حرام ہے. تو ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہے کہ وَاخْتَضَبْتُ وَتَهَيَّأْتُ ہم نے خضاب لگایا تھا اور ہم نے حیت والا کپڑا پہن رکھا تھا. تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئی تھی, کہیں بھی نہیں ہے. صرف اصل قصہ ساتھیوں یہ ہے کہ ان کی عدت جب ختم ہوئی یعنی ان اپنے حمل سے جو پاک ہو گئیں اللہ نے انہیں فرصت دی تو انہوں نے عام کپڑے جو عدت کے ہوتے انہیں ترک کر کے عام عورتوں کے طریقے سے کپڑے پہننا شروع کر دیے. اپنے آنکھوں میں سرما بھی لگا لیا اور ظاہر بات آنکھوں کو کھولنا جس سے ان کے وہ چچیزاد بھائی جو انہیں سے شادی کرنا تھے انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے یہ بات بیان کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں کہیں بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی. 7ویں حدیث جس نے پیش کی جاتی ہے میں اب تو ہو گیا ہے وہ جو جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو وہ حدیث. اچھا دیکھیے اس سلسلے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں بلکہ ایک حدیث اور بیان کر دوں اس کو جو ہے ذرا غور کریں کہ سنن ترمذی وغیرہ مسند احمد سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی اور وہ خوبصورت عورت تھی تو وہ سب کے آگے کھڑی ہوتی تھی ہے نا. تو بعض لوگ جو نیک دل مسلمان تھے وہ سب کے آگے کھڑے ہوتے تھے اور بعض لوگ جو ذرا کمزور ایمان والے تھے وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ رکوع میں جائیں تو اپنے ہاتھ کے بغل سے اس عورت کو دیکھ لیا کریں. ہے کہ نہیں ہے؟ اس حدیث کو بدقسمتی سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا, صحیحہ میں رکھا ہے جس سے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا ہے وہ اپنے چہرے کو کھولے تبھی تو لوگ دیکھا کرتے تھے. لیکن ساتھیوں اولاً تو اس حدیث کے اوپر ہم نے غور کیا اور دیکھا تو یہ حدیث سخت ضعیف ہے. اگر صرف ضعیف نہیں سخت بلکہ مکہ میں جو ایک ہندوستانی علم ابو الاشبال رہتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث موضوع ہے. آپ لوگ ان سے مل کر کے اس کو پوچھ سکتے ہیں. میں کیوں کر رہا ہوں سخت ضعیف ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے اس حدیث کو روایت کرنے والے نوح ابن قیس عن عبد بن مالک النکری عن ابی الجوزاء عن ابن عباس ہیں. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا